البروج، بروج یہ برج کی جمع ہے، اس سے مراد یا تو آسمان کی وہ 12 منزلیں ہیں جن کو سورج پورے سال میں پورا کرتا ہے۔ 12 برجوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے، جن میں ثور بھی ہے، سرطان بھی ہے۔ 12 سیاروں کے نام اخبارات میں بھی عموماً آتے ہیں۔ یا تو اس سے سورج کی یہ 12 منزلیں ہیں، جیسے بس چلتی ہے نا تو کئی جگہ پہ سٹاپ کرتی ہے، تو آسمان پہ سورج کی 12 منزلیں مقرر ہیں، ان کو کہا گیا ہے بروج۔ یہ بروج کا معنی، برج کا معنی قلعہ بھی ہوتا ہے۔ اس سے مراد آسمان میں وہ جگہ ہیں جہاں فرشتے پہرا دیتے ہیں، یعنی فرشتوں کے پہرا دینے کی جگہ۔ یا بروج سے مراد آسمان کے بڑے ستارے جو زمین سے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے مراد ہے قیامت۔ وشاہد، اور حاضر ہونے والے کی قسم، اس سے مراد ہے جمعہ، چونکہ جمعہ ہر شہر میں حاضر ہوتا ہے۔ ومشہود، اور اس کی قسم جس میں حاضری دی جاتی ہے، اس سے مراد ہے یوم عرفہ۔ بڑی عید کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے نا، بڑی عید سے ایک دن پہلا جو ہے اسے کہتے ہیں 9ویں ذی الحج۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ 9ویں ذی الحج۔ اسی دن کو کہا جاتا ہے یوم عرفہ۔ اور یوم عرفہ میں تمام حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں پورا ہوتا۔ تو اس دن کی قسم جس میں حاضری دی جاتی ہے، یعنی یوم عرفہ جس میں دنیا کے لوگ حاضری دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں جمعے کو کہا گیا حاضری دینے والا، حاضر ہونے والا، اور یوم عرفہ کو کہا جس میں حاضری دی جاتی۔ یہ کیوں؟ وجہ یہ ہے جمعے کا دن لوگ اپنی رہائشوں پہ ہوتے ہیں، جمعے کا دن آتا ہے، شہروں میں آتا ہے، لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن عرفہ کا میدان یا یوم عرفہ وہ ہے جس میں پوری دنیا سے حاجی عرفات کے میدان میں حاضری دیتے ہیں۔ وہ دن یہاں ان کے پاس نہیں آتا کہ کسی جگہ پہ یہ جمع ہو سکے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے مارے گئے یا خندق والے مارے گئے۔ الناری، یعنی آگ، ذات الوقود، ایندھن والی۔ اذ ہم، جب وہ علیہا، اس آگ پر، یعنی اس آگ کے قریب، قعود، بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم، اور وہ، علی ما یفعلون، جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے خندقوں والوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس صورت کے نازل ہونے کا سبب وہ یہی خندق والوں کا واقعہ ہے۔ ویسے تو مختلف خندق والوں کے واقعات کتب تفاسیر میں ذکر ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، خندق والوں سے کیا مراد ہے؟ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا یوسف، اس کا لقب تھا ذو نواس، یوسف ذو نواس۔ کہتے ہیں یہ یہودی تھا، باہر یہ بت پرست تھا، اپنے آپ کو بھی رب کہتا تھا اور اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی نجومی یا جادوگر رکھا کرتے تھے، اسی کے مشورے سے اپنی سلطنت کو چلاتے تھے۔ نجومی جو ستاروں کو دیکھ کے غیبی خبریں بتاتے ہیں، جادوگر جو جادو کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے پاس بھی ایک بہت بڑا جادوگر اور نجومی تھا، نجومیوں کا ہیڈ، جس کا نام کتابوں میں آیا سطیح۔ یہ جب بوڑھا ہونے لگا نا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے اپنی مملکت کا ایک ذہین فتین نوجوان دیں تاکہ میں اپنا یہ علم اسے سکھا دوں، میرے جانے کے بعد بھی آپ کو کام آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بڑا سمجھدار نوجوان بچہ اسے دیا، اس کا نام کتابوں میں آتا ہے عبداللہ بن تامر۔ اب یہ نوجوان لڑکا اس نجومی کے پاس روزانہ اس کا فن سیکھنے کے لیے جاتا۔ راستے میں نا ایک راہب تھا، راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے مولوی کو، عالم کو، پادری کو، اسے کہتے ہیں عربی میں راہب۔ اس وقت دین عیسائیت سچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عیسائیت برحق مذہب تھی، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے نا، وہ سچے دین کے اوپر تھے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اچھا، یہ نوجوان لڑکا اس راہب کے پاس بھی بیٹھ جاتا تو اسے نا راہب کی باتیں بڑی اچھی لگتی، چنانچہ یہ جب اس کے پاس بیٹھتا تو کاہن کے پاس لیٹ ہو جاتا۔ کاہن مارتا، لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس نے سوچا چلیں کاہن اور جادوگر کے پاس ٹائم پہ جاؤں گا، گھر واپس ہوتے ہوئے اس راہب کے پاس بیٹھ جاؤں گا، پھر یہ گھر سے لیٹ ہوتا، گھر والے مارتے۔ تو بہر کیف اس راہب نے اسے کہا کہ جب تم کاہن کے پاس لیٹ ہو تو اسے کہنا گھر والوں کی وجہ سے ہوا ہوں، گھر میں لیٹ ہو تو اسے کہنا کاہن کی وجہ سے لیٹ ہوا ہوں۔ قصہ مختصر، ایک دن یہ بچہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا راستے میں نا لوگوں کا بڑا رش لگا ہوا ہے، یہ بھی چلا گیا۔ دیکھتا ہے ایک خطرناک قسم کا موذی جانور لوگوں کا راستہ روکے کھڑا ہے، چاہے وہ کوئی شیر تھا یا بڑا اژدہا تھا، لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں آگے بڑھ رہا۔ تو اس بچے نے کہا کہ آج آزمانے کا وقت ہے، وہ راہب سچا ہے یا وہ نجومی اور جادوگر سچا ہے۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ، اگر وہ راہب یعنی پادری وہ سچا ہے تو یہ جانور مر جائے اس پتھر سے، اگر وہ جادوگر اور کاہن سچا ہے تو یہ جانور نہ مرے۔ چنانچہ اس نے جو پتھر پھینکا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ جانور مر گیا۔ اب لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ لگتا ہے اس نوجوان لڑکے کے پاس کوئی علم ہے، ہم سارے ڈر رہے ہیں، اس نے پتھر ہی مارا، بھلا پتھر سے اتنا بڑا خطرناک جانور مرتا ہے۔ تو اب نا لوگ دڑا دڑ اس کے پاس آنے لگے۔ ایک نبینہ تھا، وہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے میری آنکھوں کی بینائی واپس لٹا دو۔ اس نے کہا اللہ کی توبہ، بینائی دینے والا بھی اللہ، لٹانے والا بھی اللہ۔ ہاں ایک بات ہے، اگر تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں تمہاری بینائی واپس دے دے۔ وہ ایمان لے آیا، اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لٹا دی۔ اب یہ خبر پھیلی، جس کو کوڑ کی بیماری ہوتی وہ بھی آتا، یہ بچہ ہاتھ پھیرتا، اللہ کا نام لے کے پہلے مسلمان کرتا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آتا وہ بندہ، پھر یہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے۔ کہتے بادشاہ کا وزیر بھی تھا، وہ بھی آنکھوں سے نبینہ تھا، اسے پتہ چلا، وہ بڑے نا گفٹ لے کے آیا اس کے پاس کہ مجھے بھی شفا دے دو۔ اس نے کہا میں تو شفا نہیں دیتا، ہاں تم پہلے ایمان لے آؤ عیسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ پر، پھر میں دعا کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ شفا دے دے۔ وہ مسلمان ہو گیا، اس نے دعا کی، اللہ نے اسے بھی بینائی دے دی۔ اب اگلے دن وزیر جو پہنچا محل کے اندر ٹہلتا ہوا، بادشاہ نے کہا تجھے کیا ہوا اندھے، تو بڑا آنکھوں سے دیکھتا پھر رہا ہے۔ اس نے بتایا ایک میرے رب نے مجھے شفا دی ہے۔ اس نے کہا اچھا، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے سارا قصہ بتایا، بھی فلاں نوجوان لڑکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ذریعے شفا دی ہے۔ تو بادشاہ نے اس نبینے کو جس کو اس نے شفا دی تھی، اس نوجوان لڑکے کو بلایا اور اس کے ذریعے راہب کو بھی دربار میں بلا لیا۔ اس نبینے کو جس کو شفا ملی تھی، اس کے بھی سر کے درمیان میں آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پہلے یہ کہا چھوڑ دو ایمان، ان کا نہیں چھوڑنا، 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ پھر بادشاہ نے اس راہب کو کہا بھی ایمان چھوڑ دے، مجھے اپنا رب مان، وگرنہ تجھے بھی 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ نہیں مانا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ نے اپنے فوجیوں سے کہا اس نوجوان لڑکے کو یوں قتل نہیں کروں گا، اسے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں لے جا کے اسے نیچے دھکا دینا، تاکہ یہ ایسی بری موت مرے کہ سب کو عبرت ہو کہ بادشاہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب۔ سپاہی اسے لے کے گئے، جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو اس بچے نے دعا کی، یا اللہ مجھے ان کے شر سے کفایت فرما۔ پہاڑ پہ زلزلہ آیا، جو گئے تھے گرانے خود گر گئے اور یہ صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھو تو کیسے آ گیا؟ بادشاہ نے پھر اپنی فوجیوں کو بلایا، کہا اسے لے جاؤ، کشتی میں بٹھاؤ، جب تم سمندر کے درمیان میں چلے جانا نا پھر اسے نیچے پھینک دینا تاکہ غوطے کھا کھا کے مرے۔ چنانچہ وہ لے کے گئے، درمیان میں پہنچے، بچے نے پھر دعا کی، کشتی یوں ہلی، جو گرانے گئے تھے خود غوطے کھا کھا کے مر گئے اور یہ صحیح سالم پھر واپس آ گیا۔ اب بادشاہ ڈر گیا، اس نے کہا تو ہے کیا بلا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو نا، میں خود تمہیں بتاتا ہوں کیسے قتل کرو۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا اس طرح کرو، میری ترکش سے ایک تیر لو اور میری کمان کے ذریعے وہ تیر مجھے مارو، لیکن شرط یہ ہے اپنی پوری رعایا کو ایک میدان میں جمع کرو، ایک لکڑی کی اوپر پھانسی کا پھندا جو بنایا جاتا ہے، وہ لکڑی کا
سانچا جو ہے وہ گاڑو زمین میں، مجھے اس پہ کھڑا کرو، باندھ دو، میرا تیر یہ کہہ کے بسم اللہ رب الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر پھینکتا ہوں، یہ کہہ کے مجھے مارو، میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی پوری رعایا کو جمع کیا، اسی کے ترکش سے تیر لیا، اسی کی کمان لی اور تیر پکڑ کے یوں مارا، بسم اللہ رب الغلام۔ تیر اس لڑکے کے یہاں لگا، اس نے ہاتھ رکھا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ لیکن رعایا کو تو پتہ چل رہا تھا کہ بادشاہ مار نہیں سکا، اگر مارا ہے تو لڑکے کے رب کا نام لے کے مارا۔ وہ جتنی رعایا تھی سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ایک مسلمان کو مارنا چاہا، سب مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ کے وزیروں نے کہا اب کر لے، تو ختم کر رہا تھا، ساری رعایا تیرے دین سے پھر گئی۔ اس نے کہا بڑی بڑی خندقیں کھودو، اس میں آگ بھڑکاؤ، اور جو اس دین کو نہیں چھوڑتا اسے اس آگ میں پھینکو۔ یہ ہے قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والوں پر اللہ کی لعنت برسے، یہ بد دعا ہے، خندقوں والوں پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب چنانچہ ایسا ہی ہوا، کہتے اس نے ایک دن میں 20,000 لوگوں کو آگ میں جلایا۔ سب نے جان دینا تو برداشت کیا، لیکن کسی نے بھی کلمہ، کہتے ایک عورت تھی، اس کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ عورت نے جب بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی نا تو اس کے قدم ڈگمگائے۔ بچے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت دی، بچہ کہنے لگا اماں اصبری، تو میری ماں صبر کر، انکی علی الحق، تو حق پر ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بہر کیف اب وہ کہتے ہیں پھر آگ جو تھی وہ بھڑکی، اس آگ کے بھڑکنے کی وجہ سے پورے شہر میں پھیلی، جو جلانے والے تھے خود بھی اس آگ میں جل گئے، اور یہ بادشاہ بھاگا وہاں سے، سمندر میں غوطے کھا کھا کے مرا۔ ایک تو یہ روایت، ایک یہ ہے کہ ان 20,000 لوگوں میں سے نا ایک آدمی صرف بچا، وہ بھاگ کے گیا قیصر روم کے پاس۔ قیصر روم عیسائی بادشاہ تھا، اس نے کہا تمہارے عیسائیوں پر اتنا ظلم و ستم ہوا ہے۔ اس نے نا پھر 2 بادشاہوں کو، اپنے 2 سپہ سالاروں کو بھیجا۔ ایک کا آپ نے نام سنا ہوگا ابرہا، ابرہا کا لشکر کا سورۃ الفیل میں جیسے ہم نے پڑھا، ابرہا تھا، ایک اور تھا۔ ان دونوں کو لشکر دے کے بھیجا کہ جا کے اس بادشاہ سے اس ظلم کا بدلہ لو۔ چنانچہ آ کے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بدلہ لیا۔ بادشاہ بھاگا، پانی میں جا کے غوطے کھا کھا کے مرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے مارے گئے، النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو وہ دیکھ رہے تھے، یعنی اس کے وزیر، اس کے مشیر خندق کے ارد گرد بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے نہیں عیب پایا منہم، ان ایمان والوں میں، یعنی انہوں نے کیوں قتل کیا انہوں نے نہیں عیب پایا ان ایمان والوں میں۔ کیا عیب پایا؟ الا، مگر ان یؤمنوا باللہ، یہ عیب پایا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ یا دوسرا ترجمہ، انہوں نے نہیں بدلہ لیا، نہیں انتقام لیا منہم، ان ایمان والوں سے، مگر اس بات کا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، جو غالب ہے، قابل تعریف ہے، یعنی ان کا جرم یہی تھا کہ وہ ایمان لائے۔ وہ اللہ کون ہے؟ اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ انجام بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس دور کے ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عبرتناک انجام دنیا کے سامنے کر دیا۔ لیکن اللہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، جو بھی ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا، تکلیف پہنچائے گا، آزمائش میں مبتلا کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اگر وہ توبہ نہ کرے ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہوگا۔ تو معلوم ہوا کبھی کسی ایمان والے کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے مسلمان کی تعریف کی گئی۔ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ بندہ کامل ایمان والا ہے۔ آگے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس عمل کو کہتے ہیں اچھا عمل۔ انہوں نے اچھے عمل کیے۔ لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی۔ دنیا میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تمہیں بڑی کامیابی چاہیے، ایمان اور اچھے اعمال۔ ایمان اور اچھے اعمال تمہاری بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج ہم نے سمجھ لیا دولت، بینک بیلنس، بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ، بڑی کار یہ کامیابی کی علامت ہے۔ فرمایا نہیں، ایمان اور اعمال صالحہ یہ بڑی کامیابی کا ذریعہ ہوں گے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جس کو اللہ پکڑ لے اسے کوئی چھڑا سکتا؟ انہ هو یبدئ، بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے، ابتدا میں بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ وَهُوَ يُعِيدُ وَيُعِيدُ، اور وہی قیامت کے دن لوٹائے گا۔ یعنی پہلی بار پیدا کرنے والا بھی اللہ اور دوبارہ لوٹانے والا بھی ذو العرش، وہ عرش کا مالک ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ الودود، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش، عرش والا ہے۔ المجید، بڑی بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، جو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کر لے اس کے ارادے کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ اور آگے فرمایا حل اتاک، کیا آپ کے پاس پہنچی حدیث الجنود، لشکروں کی خبر۔ وہ لشکر کون ہے؟ فرعونی لشکر، وثمود، قوم سمود کا لشکر، یعنی کیا ان کی سزا فرعون کو اس کے لاہو لشکر سمیت پانی میں غرق کر دیا، اور جیسے قوم سمود کا عذاب پڑا کہ جبریل امی علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے سب کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ بل هو قرآن مجید، تم اس کو جٹلاتے ہو، یہ جٹلانے والی کتاب نہیں بلکہ یہ قرآن ہے بڑی بزرگی والا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ